سورہ دہر کی آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الابرار یشربون من کاسن، جو نیک لوگ ہوں گے وہ جام سے پئیں گے، کانا مزاجھا کافورا، جس کی آمیزش کافور کی ہوگی۔ آیت مبارکہ میں لفظ ابرار استعمال ہوا ہے جو کہ بر یا بر سے ہے، جیسے کہ ہم اردو زبان میں بحر و بر کا لفظ بولتے ہیں۔ بحر سمندر کو کہا جاتا ہے اور بر خشکی کو کہا جاتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں انسان جو ہے وہ کشتی میں ہجکولے کھاتا رہتا ہے اور ایک بے سکونی کی کیفیت میں ہوتا ہے، اسے ساحل کا سکون چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ ایک غیر یقینی کیفیت میں ہوتا ہے، اور جب انسان ساحل کے اوپر آ جاتا ہے تو پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس لفظ کو جو ہے وہ نیکی کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جو انسان نیکی کرتا ہے تو وہ گویا کہ سکون میں آ جاتا ہے، اس کے دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ اپنے معنی میں ہی بہت خوبصورت ہے، مگر آیت مبارکہ میں جو اس کا استعمال کیا گیا ہے ابرار افعال کے وزن کے اوپر کہ ایک ایسا انسان جو کہ ایکٹیو نیکی کرنے والا ہوتا ہے، اس سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ ابرار سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ وسیع پیمانے پر نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی خصلت میں ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت نیکیوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ایک نیکی ہوتی ہے جو کہ اپنی ذات کے دائرے تک محدود رہتی ہے یا چند لوگوں تک محدود رہتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نیکیوں کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ بڑے وسیع پیمانے کے اوپر ہوتے ہیں، اور یہ کیفیت جو ہے ابرار کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اور پھر اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت اسی انسان کے اندر ہو سکتی ہے جس کے اندر شکر گزاری ہوگی، کہ جو جتنا زیادہ شکر کرنے والا ہوگا، پازیٹیو انسان ہوگا، وہ نئی سے نئی نیکی کی تلاش میں رہے گا۔ اور پھر مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ اپنی عبادات میں جدت لے کر آئے گا، اپنے صدقات میں جدت لے کر آئے گا، اپنی ہر طرح کی نیکی کے اندر جو ہے وہ جدت لے کر آئے گا، کیونکہ جو نیگیٹو انسان ہوتا ہے، ناشکرہ انسان ہوتا ہے، وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، میں کسی کو کیوں کچھ دوں۔ لہٰذا ابرار کا تعلق جو ہے وہ شکر گزاری کے ساتھ بھی ہے۔ اور ہم ایک دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں بھی حج مبرور کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ مبرور لفظ بھی جو ہے یہ بر سے ہی ہے کہ ایسا حج جو کہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہو۔ تو وہ کون سا حج ہوگا جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا؟ جس حج کے اندر عبادات بھی ہوں گی، اخلاقیات بھی ہوں گی، شکر بھی ہوگا اور صبر بھی ہوگا۔ لہٰذا وہ لوگ جو ابرار کے لیول کی نیکیاں کرنے والے ہوں گے، ان کا اس آیت مبارکہ میں مقام بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں کاس سے پئیں گے۔ کاس عربی زبان میں پیالے کو کہا جاتا ہے، لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی پیالے کا ذکر کیا جاتا ہے، دراصل اس سے مراد اس پیالے کے اندر کے جام کی خاصیت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ عرب کے لوگوں کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جو جام بہت زیادہ قیمتی اور خاص ہوا کرتا تھا تو بجائے جام کا نام لینے کے وہ لوگ کاس کا نام لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس پیالے کے اندر جو جام ہے وہ بہت خاص اور بہت قیمتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ مزاج آ رہا ہے۔ مزاج لفظ جو ہے مزاجہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ملنا اور جلنا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جیسے انسان مختلف عناصر سے مل کر بنا ہے، تو گویا کہ مختلف عناصر سے مل جل کر انسان کے اندر کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے۔ اور انسانی مزاج کو بھی مزاج کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی مختلف عناصر ہوتے ہیں، کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی وہ اداس ہوتا ہے، کبھی وہ غصے میں ہوتا ہے، کبھی وہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کے مزاج کو مزاج کہا جاتا ہے کہ اس میں مختلف عناصر جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں اس جام کی بھی یہی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کوئی ایک طرز کا جام نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر مختلف چیزوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ شامل ہوگا۔ جب اللہ پاک ہمیں جنت سناتے ہیں تو ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ عکس دنیا میں نظر آتا ہے، تو ہم دنیا میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جام بہت قیمتی ہو جاتے ہیں جن کے اندر مختلف چیزوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا مزاج ہی ایسا ہے کہ ہم ملک شیک پیتے ہیں یا ہم شربت کے اندر کچھ چیزوں کو شامل کر دیتے ہیں یا دودھ میں کسی چیز کو شامل کر دیتے ہیں۔ بہرحال جب مختلف چیزوں کا مکسچر بنتا ہے تو وہ جام بہت خاص بھی ہو جاتا ہے، ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا ہو جاتا ہے اور وہ قیمتی بھی ہو جاتا ہے۔ اور وہی چیز اللہ پاک ہمیں جنت کی سنا رہے ہیں کہ جنت کا جو جام ہوگا اس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور کافور جو ہے وہ جنت کے چشمے کا ایک نام ہے۔ لہٰذا جنت میں انسان کو شراب پلائی جائے گی تو اس شراب کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے، اسی کیفیت کو بڑھانے کے لیے اس چشمے کا پانی جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے گا۔ اور کافر کا جو معنی پایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ہونا اور خوشبو والا ہونا۔ اگرچہ کہ ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ کافور کے مزاج میں کچھ تلخی بھی ہوتی ہے اور ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، مگر جنت میں جو کافور کی خاصیت ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہ اس جام میں خوشبو بھی پیدا کر دے گا اور ٹھنڈک بھی پیدا کر دے گا۔
پھر آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں عینن، یہ ایک چشمہ ہوگا، یشرب بہا عباد اللہ، جسے اللہ تعالیٰ کے بندے پئیں گے۔ اب یہ آیت مبارکہ بہت خوبصورت ہے کہ کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں جام پیش کیے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ڈائریکٹ چشمے سے جا کر پئیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ باقی جنتیوں سے اعلیٰ درجے کا مقام رکھتے ہوں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ کمپنی ہوتی ہے، اس کی فرنچائزیز ہوتی ہیں، جو فرنچائز میں کام کرنے والے ہوتے ہیں اس کی بنسبت جو کمپنی میں کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے زیادہ فائدے میں رہتے ہیں۔ تو جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے وہ عین چشموں سے جا کر پئیں گے۔ اور پھر آیت مبارکہ کا اگلا حصہ یفجرونہا تفجیرا، وہ ان نہروں کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ یہ جنتیوں کی خاص کرامت ہوگی کہ جنت کی نہریں ان کے تابع ہوں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنتیوں کے پاس سونے کی چھڑیاں ہوں گی، تو وہ جس طرف بھی اشارہ کریں گے نہریں اسی طرف جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں گی۔ اور بعض مفسرین کرام نے تو یہ بھی فرمایا کہ جنتی جس نہر کو دیکھیں گے اور وہ نہر ان کو بہت اچھی لگے گی تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، چاہے وہ ان کو اپنے گھر کے آگے سے گزار دیں، چاہے ان کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر جائیں، اور انسان یہ کہے گا کہ یہ نہر میرے گھر کے آگے سے گزرنی چاہیے تو وہ نہر اس کے گھر کے آگے سے جو ہے وہ گزرنا شروع ہو جائے گی۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ یوفون بنذر، یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنی نظروں کو پورا کیا کرتے تھے، ویخافون، اور ڈرا کرتے تھے، یومن، اس دن سے، کانا شر مستطیرا، جس کا شر بہت پھیلا ہوا ہوگا۔ آیت مبارکہ میں لفظ نظر جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، جس کا ایک معنی وعدہ ہوتا ہے اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے کسی غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا۔ اور جس چیز کو انسان اپنے اوپر واجب کرتا ہے اگر اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عبادات جو ہیں پہلے فرض کا درجہ رکھنی چاہیے۔ جیسے کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں یہ نفل نماز پڑھوں گا یا میں نفل روزہ رکھوں گا، تو یہ بات جائز ہے کیونکہ یہ دونوں عبادات جو ہیں وہ پہلے سے ہمارے اوپر فرض ہیں۔ پھر آیا کہ نظر کو جو ہے وہ اسلام میں پسند کیا گیا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں جو راجح رائے ہے وہ یہی ہے کہ نظر کو پسند نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ پہلے سامنے سے منع بھی فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ کسی چیز کو رد نہیں کرتی ہے مگر اس سے بخیل کے مال کو نکالا جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان نظر مانگتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا یا میں اتنے لوگوں کو صدقہ اور خیرات کروں گا، تو وہ کام اس کے مقدر میں ہوتا ہے کہ اس نے پورا ہونا ہوتا ہے، مگر اس نظر سے جو ہے اس کا مال جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نظریں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کو نظر مطلق کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی عبادت کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ میں توبہ کے نفل پڑھوں گا، آج سے میں شکرانے کے 2 نفل پڑھوں گا، یا میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، یا میں روزانہ سورہ یاسین پڑھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام عبادات جو ہیں یہ نظر مطلق کہلاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس طرح کی نظر مانگتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کروں گا، اور اگر میرا یہ کام نہیں ہوا تو میں نہیں کروں گا، اور بالخصوص اس میں اگر عبادت کا یا کسی نیکی کا ذکر ہو تو اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ گویا کہ کام ہو جانے کی وجہ سے وہ نیکی کی جائے گی، اور اگر وہ کام نہ ہوا تو آپ وہ نیکی نہیں کریں گے تو اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا ہے۔ جبکہ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نظر کو اگر مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو یہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک نظر والا انداز ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اللہ سے ایک وعدہ کر لیتا ہے یا اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں دنیا میں مل جاتی ہیں، جیسے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نے 10 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ حافظ قرآن بنانا ہے۔ اب ان کے لیے اکیلے یہ کام کرنا ظاہری باتاً ناممکن تھا، تو انہوں نے اس کے لیے تدبیر یہ اختیار کی کہ مختلف علاقوں میں ایسے ادارے قائم کیے جو کہ بچوں کو حفظ قرآن کرواتے تھے۔ پھر انہیں وہاں پہ استاد رکھے اور ٹارگٹ یہ بنایا کہ 1 سال میں آپ نے اتنے بچوں کو جو ہے حفظ کروانا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جو ہے اپنے ٹارگٹ بنائے کہ آج سے 1 سال بعد، 5 سال بعد اور 10 سال بعد میں اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ اچیو کر لوں گا۔ تو اگر اس طرح سے انسان ایک نظر مان لیتا ہے، ایک عمل کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو یہی نظر کا معاملہ جو ہے وہ مثبت بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نظر اگر ایک لالچ کے انداز میں ہو کہ انسان یہ کہے کہ اللہ اگر آپ میرا یہ کام کریں گے تو میں پھر یہ عبادت کروں گا، یہ جو ہے مستحب عمل نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے جو ہے وہ نظر ایک اچھا عمل ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ مستطیرہ استعمال ہوا ہے جو کہ طیر سے ہے، اور طیر پرندے کو کہا جاتا ہے۔ پرندہ جب زمین میں ہوتا ہے تو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جب وہ فضا میں اڑتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے، تو گویا کہ اس کے اندر بھی ایک طرح کی طوالت آ جاتی ہے۔ اور طیر سے ہم اردو زبان میں جو لفظ طویل بولتے ہیں وہ بھی اسی مناسبت سے ہے، کسی لمبی دراز چیز کے لیے وہ بولا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں طیارہ لفظ جو ہے، جو کہ ہماری اردو زبان میں بھی طیارہ ہی کہلاتا ہے، جو جہاز کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس کی
کی ہر چیز میں طوالت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے. جیسے کہ آپ اس کا لینڈ دیکھ لیجئے، اس کا اڑانا دیکھ لیجئے، اس کے ہائی ویز دیکھ لیجئے، ہر چیز کے اندر ہمیں ایک وسعت اور پھیلاؤ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس لیے اس لفظ کو جو ہے وہ حشر کے میدان کے دن کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ وہ دن جو ہے وہ بہت طویل ہوگا. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہاں کا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. لیکن آیت مبارکہ پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دن کی طوالت کا نہیں بلکہ اس دن کے شر کا جو ہے اس کی طوالت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی مارچ ہو یا جلسہ ہو یا ایون کوئی روحانی اجتماع جو ہمارا جیسے کہ حج ہے، تو اس میں بھی ہمیں گہما گہمی اور ایک افراتفری نظر آتی ہے. تو جس دن آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا کے آخری انسانوں تک کے نصیب کا فیصلہ ہونا ہوگا تو وہ دن کتنا طوالت والا ہوگا. جیسے کہ بعض حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک انفرادی انسان کو اگر اس کا حساب کتاب کا عمل شروع ہو گیا تو ہزاروں ہزاروں سال جو ہے ایک انسان کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے میں لگ جائیں گے. اور پھر آیت مبارکہ کے شروع میں جو ہے وہ نظر کا بیان ہے اور آخری حصے میں جو ہے وہ حشر کے دن کے خوف کا بیان ہے. تو بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے کہ جن لوگوں کی مرادیں، جن کی نظریں جو ہیں وہ آخرت کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوں گے. لہٰذا انسان اپنی زندگی میں اگر کوئی نظر مانتا بھی ہے، اپنے آپ کو کوئی ٹارگٹ دیتا بھی ہے، تو وہ ایسا ٹارگٹ دے کہ جس کا فائدہ اس کو اس آخرت کے دن میں ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی زندگی میں اس بات کی توفیق نصیب ہو کہ ہم نیکیوں کے ٹارگٹ بنائیں جن کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے، یا یوں کہیں کہ ہم دنیا میں اپنی نظریں مانیں اور جن کے صلے اور جن کی مرادیں جو ہیں ہمیں آخرت میں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں. آمین یا رب العالمین.